نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے توحید کی اقسام میں سے توحید الوہیت، جس کا دوسرا نام توحید عبادت بھی ہے اور اطاعت بھی۔ جی ہاں، الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے معبود برحق، یعنی اس بات کا اعتراف کرنا کہ صرف اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کلی طور پر اس کا اختیار رکھتا ہے، لہذا تمام مخلوقات پر عبودیت کا حقدار ہے کہ سب کے سب اسی کی عبادت کریں، اپنے دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کریں۔ اسی کا نام توحید الوہیت ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ عبادت کا لفظ عبد یعبد سے مصدر ہے اور اس کا معنی ہے فرما برداری کرنا۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں عبودیت کے معنی ہے کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، مگر عبادت کا لفظ انتہا درجے کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبودیت کا معنی ہے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، لیکن عبادت کا لفظ انتہا درجے کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معنوی اعتبار سے عبادت کا لفظ عبودیت سے زیادہ بلیغ ہے، لہٰذا عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو بے حد صاحب انعام، فضل اور انعام ہو، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جس سے وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال مراد ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ عبادت کی تمام اقسام صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونی چاہیے، مثلا دعا کرنا، مدد طلب کرنا، فریاد کرنا، قربانی کرنا، نظر و نیاز دینا، خوف کھانا، امید لگانا، توکل اور بھروسہ کرنا، توبہ کرنا، محبت کرنا، رغبت کرنا، خشیت کا ہونا، بندگی کرنا، رجوع کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور سجدہ کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا اور انتہا درجے کی تعظیم کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال اعبد اللہ کأنک تراہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ انسان جب کسی یہ تصور رکھتا ہے نا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو کتنا کانشیس ہو جاتا ہے، پھر اس کی تمام حرکات جو ہیں وہ بہت کنٹرولڈ ہوتی ہیں، یعنی وہ پھر کیجول نہیں ہوتا۔ اب ہے توحید الوہیت کی اہمیت۔ یہ ایمان کی سب سے اہم کڑی ہے۔ اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا اللہ پر ایمان کی سب سے اہم کڑی ہے، کیونکہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رسولوں کی دعوت کا مرکز بھی یہی ہے۔ شروع سے آخر تک تمام رسولوں کی اصل دعوت کا مقصود یہی رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی اسی کام کے لیے کیا، اور رسولوں نے آ کر یہی سبق یاد کرایا ہے، اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے۔ توحید کی اس قسم کا بیان سورۃ الکافرون میں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یعنی اگر توحید الوہیت کو سمجھنا ہے تو سورۃ الکافرون پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کو بھی یہی بات سمجھائی گئی اور ان کے سامنے بھی اسی چیز کا اعلان کیا گیا، یعنی کفار کے سامنے تو کیا گیا، اس کے علاوہ اہل کتاب کے سامنے بھی کیا گیا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ کو بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا۔ نمبر ایک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ نمبر دو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر تین، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں بنانا۔ تو ہر عاقل و بالغ انسان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ آپ نے ان سے کہا تھا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس کی گواہی دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی آپ نے اپنے نمائندوں کو بھی جب دوسرے علاقوں میں بھیجا تو یہی سبق دے کر بھیجا کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف بلاؤ۔ تو یہ جو دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم اور دین کا پیغام دینا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اللہ کی طرف راغب کیا جائے، اللہ کا بندہ بننے کا حکم دیا جائے، اور صرف اسی کی عبادت کا اور شرک سے بچنے کا، یعنی توحید کا دوسرے نام۔ تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ وہی ساری کائنات کا مالک، خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اور یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں۔ اور عبادت کے دائرہ کار میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ وہ تمام اقوال اور افعال جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے راضی ہوتا ہے، اور جس کا اس نے انسانوں کو حکم دیا ہے، چاہے ان کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، یا باطنی اعمال سے جیسے دل میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے ڈرنا، اس پہ توکل کرنا، اس سے مدد مانگنا۔ تو عبادت ظاہری اعضاء سے بھی ہوتی ہے اور عبادت قلبی بھی ہوتی ہے۔ قلبی عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت سب سے پہلے، اللہ سے محبت رکھنا، اس سے خوف کھانا، اس پر بھروسہ کرنا، اس سے امید رکھنا۔ اور جوارح کی عبادت میں زبان بھی آتی ہے اور باقی اعضاء بھی آتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کرنا، اچھی بات کرنا کسی سے، یہ بھی عبادت ہے۔ وضو کرنا، نماز پڑھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر دینا، دوسروں کا کام کر دینا، دوسروں کی خدمت کر دینا، مدد کر دینا، جائز کاموں میں، ناجائز میں نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر مالی عبادات بھی ہوتی ہیں۔ وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جی ہاں، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات،
اس میں وہ عبادتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جن میں مال لگتا ہے، مثلا حج، جی ہاں، حج اور عمرہ وغیرہ، جی ہاں۔ نیت خالص ہو تو پوری زندگی کے کام سب کے سب عبادت بن جاتے ہیں، جب وہ اللہ کی مرضی سے ٹکراتے نہ ہوں، اس کے خلاف نہ ہوں۔ مثلاً آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ کھانا پینا سونا کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس سے انرجی حاصل کر کے ہم کسی کام کے قابل ہو سکیں جو اللہ کی رضا کے کام ہیں۔ اسی طرح نکاح بھی سنت کہلاتا ہے، اور یہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی شادی بھی ایک عبادت ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان حرام رستوں سے، حرام کاموں سے بچ سکے۔ ایک گھریلو خاتون کا سارا دن عبادت بن جاتا ہے جب وہ اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، ہوم مینجمنٹ کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، گھر سنوارتی ہے، اور اسی طرح دیگر اچھے کام کرتی ہے، سارے عبادت ہیں۔ مرد حضرات اگر تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، حلال کمائی کرتے ہیں، تو یہ سب بھی عبادت ہے۔ یعنی رزق حلال کو سیکھ کرنا یا رزق حلال کمانا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ اگر انسان اللہ کو بھول کر صرف دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو پھر انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ غافل انسان جانوروں کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، جیسے آتا ہے نا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے، بغیر اللہ کو یاد کیے، بغیر حلال حرام کی تمیز کیے، یعنی جو طیب اور حلال کی تعلیم دی گئی ہے یا اسراف سے بچنے کی، اس کا وہ دھیان نہیں رکھتے۔ تو اس غفلت کا انجام پھر آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ عبادت کے 3 بنیادی اصول بھی ہیں۔ عبادت کا پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر درجہ محبت رکھی جائے، شدید محبت ہو، صرف محبت نہیں، شدید محبت۔ یہ بھی یاد رکھیے اور اپنے آپ کو پرکھیے، اپنے دل کا جائزہ لیجیے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ کہ صرف اسی سے ڈرا جائے اور اس کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیا جائے۔ تیسرا یہ کہ آخری حد تک اسی سے امید رکھی جائے، حسن ظن رکھا جائے۔ کمال درجے کا عجز و نیاز، شدید محبت اور اچھی امید۔ اسی طرح عبادت کو 2 اور طرح بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے خالص عبادات یا فارمل عبادات کہہ لیں، جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، دعا، طواف، قرات۔ یہ کام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ اگر بندوں کو دکھانے کے لیے کیا تو کیا ہوگا؟ شرک اصغر، ریاکاری۔ اور عبادت کی قبولیت کی 2 شرائط کیا ہیں؟ اخلاص اور سنت کا اتباع، اخلاص اور اتباع سنت، ٹھیک ہے۔ اور اتباع سنت میں فی نفس ہی نیک کام ہو، اچھا کام ہو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اور عبادت کی دوسری قسم اچھے اخلاق کی تکمیل۔ اچھے اخلاق کی تکمیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک، عام لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا، مظلوموں کی مدد کرنا، یعنی ہر وہ کام جس سے کسی کا فائدہ ہو۔ اگر انسان ان کاموں سے جی چرائے تو گناہگار ہے، وہ عبادت میں کوتاہی کر رہا ہے۔ یعنی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، وہ تو ہے ہی، یعنی ایک فارمل شکل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جب آپ انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اچھا معاملہ کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ لیکن اچھے اخلاق میں بھی شریعت کی مخالفت نہ ہو، دین کی مخالفت نہ ہو، یعنی وہ کام نہ کیے جائیں دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، مثلا جھوٹ بول دے، یا یعنی ایسے جملے بولے جائیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، صرف لپ سروس کی جائے، خوش آمد کی جائے، اندر دل سے کچھ اور ہو، اندر باہر کا فرق ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ دل میں آپ کسی کو نہیں چاہتے تو آپ پھر زبان سے ضرور کہیں کہ میں آپ کو نہیں چاہتا کیونکہ میں اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرنا چاہتا ہوں، یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کی چاہت نہیں تو آپ جھوٹ موٹ کسی کو نہ کہیں، سوائے ہسبینڈ وائف کے، وہ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، وہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا۔ ہم، تو یعنی انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، لہٰذا آپ جب کچھ کر رہے ہو نا، سارے کام، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، صبح سے لے کے رات تک، تو ہر چیز پہ سوچئے کہ کیا میرا یہ کام اللہ کو پسند ہے؟ کیا میرا یہ کام شریعت سے ٹکراتا تو نہیں؟ کیا دین کے تقاضوں کے خلاف تو نہیں؟ اگر خلاف ہے تو پھر گناہگار ہے، اور اگر حق میں ہے تو عبادت ہے۔ پھر عبادت کے درجے ہوں گے، کوئی اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی، کوئی کمتر درجے کی عبادت ہوگی۔ تو اجر و ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہر کام عبادت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ان میں اچھی نیت ہوگی، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا، تو عبادت ہی عبادت ہے۔ ورنہ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے خوشنودی کے لیے آپ بھاگے دوڑ کے پھر رہے ہیں تو پھر وہ عبادت نہیں شمار ہوگا۔ اصول کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا ہر مفید عمل اجر و ثواب کا باعث ہے، عبادت شمار ہوتا ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، سورۃ کہف میں آتا نا، جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ تو اچھے کام کے نیچے یعنی بنیاد بھی اچھی اور ظاہر بھی اچھا، اندر بھی اچھا، باہر بھی اچھا۔ اندر اچھا یعنی اصلھا ثابت، جڑ مضبوط ہے، خالص اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ وفرعھا فی السماء، اور اوپر تو کوئی حد ہی نہیں، یعنی اچھے سے اچھا کرنے کی اور بہترین سے بہترین اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش۔ تو جتنا زیادہ کرے گا اور جتنی خالص نیت ہوگی، جتنی گہری جڑ ہوگی، جتنا اونچا ہوگا، درجات بھی اتنے ہی بلند ہوں گے، ٹھیک۔ اب توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا باہمی فرق بھی دیکھ لیجئے۔ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے والے پر توحید الوہیت لازم ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے اور اس کو چلا رہا ہے اور وہ اس کا مالک بھی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، صرف اللہ کو جان لینا کافی نہیں، اس کو رب ماننا بھی ضروری ہے۔ ربوبیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس کو رب مانا بھی جائے، اور پھر اگر رب مان لیا ہے تو پھر اس کی عبادت بھی کی جائے، اس کو الہ بھی مانا جائے۔ ان دونوں کو کس طرح کمبائن کیا گیا ہے؟ مثلا سورۃ البقرہ میں آتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ کون سی توحید ہے؟ الوہیت۔ الذی خلقکم، ربوبیت ہو گئی، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا، سو on، ساری چیزیں گنوا دی، سارا کچھ کہہ کے والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو پھر رازق وہ ہے، تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہیں کرو۔ تو توحید ربوبیت دراصل دروازہ ہے توحید الوہیت کا۔ جب آپ رب کو ایک مان لیتے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی کریں گے۔ کیونکہ مشرکین کو جب کہا جاتا تھا نا کہ قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، کہہ دیجئے جو یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ یہ مانتے تھے وہ بھی۔ قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا کہ وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ قل من رب السماوات والارض ورب العرش العظیم،
ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ قل افلا تتقون، کہیں گے کہ یہ اللہ، ضرور کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہ پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ فانا تسحرون۔ کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ دی نہیں جاتی؟ اگر تم علم رکھتے ہو، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم سحر زدہ ہو کیے جاتے ہو، جادو کیے جاتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں سے گھوم جاتی؟ تمہیں پھر سمجھ کیوں نہیں آتا کہ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا، عرش کا، زمین کا، تو پھر عبادت اس کی کیوں نہیں؟ یعنی جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو ساتھ، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر ان کو عبادت کا حق انہیں کیسے مل گیا؟ وہ کیسے ڈیزرو کرتے ہیں؟ تو بندہ صرف ربوبیت کا اقرار کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا، موحد نہیں ہوتا، جب تک الوہیت کو نہ مانے۔ جسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ بھئی جب محبت ہے تو پھر اس کے آگے جھکو، جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، کیونکہ محب یعنی محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ ہمارے والد ایک مثال دیا کرتے تھے اس بات کو سمجھانے میں ہمیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور تم کو ذرا پانی کا ایک گلاس لا دو، تو کہے تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی؟ تو ارے جی بالکل۔ تو یعنی ویسے وہ شدید محبت کا مظاہرہ کرے لیکن کوئی بات نہ مان کے دے، کوئی کام نہ کرے، تو یہ کس قسم کی محبت ہے؟ خالی محبت، خالی دعوے ہیں۔ بالکل۔ تو اسی طرح اگر انسان کہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کہ اقیم الصلاۃ، ہمیں سے تو نیند آئی ہے، آت الزکوٰۃ، نہیں میرے تو اپنے بڑے کام، مجھے تو اپنے پیسے بہت چاہیے۔ یعنی کوئی بات مان کے نہ دے، یا کچھ مان لے اور کچھ نہ مانے، کچھ کرے اور کچھ نہ کرے، تو وہ اصل اطاعت کی، اصل عبادت پر کس کی ہے؟ اپنے نفس کی۔ وہ نفس کا بندہ ہے، نفس کا غلام ہے۔ تو صرف اللہ کے وجود کا اقرار کافی نہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو اس کا بھی اقرار نہیں کرتے نا، جیسے دہریے وغیرہ ہیں، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، لیکن کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی بات نہیں مانتے، اور کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اوروں کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تو خالص مومن کون ہے؟ مسلم کون ہے؟ جو اللہ کو مانے، اللہ کی بھی مانے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ قرار دے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ جتنی فارمل عبادت ہے یا انفارمل عبادت ہے، حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے، دونوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے۔ میں کسی کی ایک کہانی میں نے سنی کہ ابو بکر الباقلانی تھے، تو وہ گھر سے نکلے، ان کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں جا کے کچھ لے آؤں اپنے لیے۔ تو جب نکلے تو راستے میں کوئی چیز گری پڑی نظر آئی، تو انہوں نے اٹھا لی، دیکھا تو اس میں بہت قیمتی، بہت زبردست جڑاؤ والا سونے کا ہار ہے، تو انہوں نے اٹھا لیا کہ جا کے اس کا اعلان کرواتا ہوں، دیکھتا ہوں کس کا ہے۔ تھوڑی دیر آگے گئے تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اعلان کر رہا تھا کہ اس طرح سونے کا ہار ہے، جس کو ملے وہ دے، تو میں اس کو 500 دینار دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ 500 دینار، تو انہوں نے کہا کہ ہار میرے پاس ہے نا، یہ اچھا نشانیاں بتاؤ، نشانیاں پوچھی، تو جو اس نشانیاں بتائیں وہ ٹھیک، تو اس نے ان کو ہار دے دی۔ جب انہوں نے 500 دینار دینے چاہے تو کہا نہیں، میں تو صرف اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے کہ تمہاری امانت تمہیں لوٹا رہا ہوں، میں نے اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لینا۔
اس نے بڑا اصرار کیا، نہیں میرا وعدہ تھا کہ جو مجھے دے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا. تو اس نے کہا میں نے جب کیا اللہ کے لیے تو مجھے انعام تو مجھ سے چاہیے ہی نہیں، میں صرف اللہ سے چاہتا ہوں. خیر اس کے بعد وہ اپنے ایک بزنس ٹرپ میں نکلے، کشتی پر بیٹھے تو راستے راستے میں طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی. تو وہ ایک لکڑی پر بیٹھ کے ایک جزیرے کے پاس جا اترے. تو وہاں گئے تو کسی کو جان نہ پہچان. بہرحال وہاں کچھ لوگ رہتے تھے مسلمان، لیکن ان کے پاس کوئی علم وغیرہ کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ حادثہ ہوا تو میں یہاں آ پہنچا ہوں. اب لوگوں نے کہا کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں. بہرحال انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تو سارا جزیرہ ہی ان سے پڑھنا شروع ہو گیا. پھر وہ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں اب میں نے تمہیں پڑھا دیا تو مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو مجھے جانے کا مجھے کرنا ہے. تو کہنے لگے نہیں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہنے مجھے جا کے شادی کرنی ہے. تو کہتے ہیں اچھا تو ہم تمہاری شادی یہیں پر کروا دیتے ہیں. کہنے لگے یہاں ایک یتیم لڑکی ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو تم اس سے شادی کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لیتا ہوں. جب شادی کی اور وہ جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس نے وہی ہار پہنا ہوا تھا. وہی ہار پہنا ہوا تھا جس کے اوپر 500 دینار نہیں لیے تھے، اور صرف اللہ کے لیے کہ اس کا میں اجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے وہ لوٹایا اجر، کس طرح واپس کیا. یعنی بعض اوقات انسان جس وقت کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت اس کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کیا مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، کیونکہ ہم سامنے والے سے لینا چاہتے ہیں. ہمارا پکا یقین نہیں ہوتا کہ اگر ہم اللہ کے لیے کریں تو اللہ ہمیں دے گا. تو وہ کہنے لگی لڑکی کہ تم اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس ہار پہ کہ یہ مکہ میں کھو گیا تھا اور اس طرح میں نے کسی کو دیا تھا. کہتے وہ میرے والد ہی تھے اور وہ آگے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری بیٹی کے لیے کوئی ایسا لڑکا بھیجو جو اس طرح سے کردار کا ہو، اتنا امانت دار ہو، ایسا نیک ہو. تو اللہ نے اسی کو بھیج دیا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کشتی کیوں ٹوٹی ہے اور ہم کدھر کو جا رہے ہیں اور زندگی کی گاڑی کس طرف کو چل پڑی ہے، لیکن ہمارا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم خالص اللہ کے لیے کام کیا کریں. تو یہ جو خالص عبادت ہوتی ہے نا اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کسی کے ساتھ بھلا کر کے توقع بھی نہ رکھیں کہ یہ مجھے سلام کرے یا میرے لیے اسمائل دے یا مجھے شکریہ دے یا دعا دے یا کوئی بدلہ دے، کچھ بھی نہیں. للہ فی اللہ، بس اللہ کے لیے. یہ ہوتی ہے عبادت. یہ کام چاہے دنیا کے ہوں چاہے دین کے ہوں، یہ پھر عبادت کہلاتے ہیں. یہ توحید کہلاتی کہ صرف ایک ذات کی خاطر. اور ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے جتنے گلے شکوے ناراضگیاں اور وہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں ایسے کر رہے ہیں لوگ. کبھی بندوں سے گلے شکوے، کبھی اللہ سے بھی کرتے ہیں کہ اللہ میں نے تو بہت اچھا کیا تھا، میرے ساتھ تو نے یہ کیوں کیا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. بس اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اچھے حالات میں بھی راضی رہے. اور اگر ہماری مرضی کے خلاف حالات ہو گئے نا، کشتی ٹوٹ گئی ہے لیکن تنکے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی ہے اور وہ تنکا ہے ہمارے پاس، کوئی سبب وسیلہ اللہ نے بنایا ہو تو بس کافی ہے. احسان کر کے دیکھنا نہ شروع کر دیا کریں کہ اب یہ کس وقت میرے ساتھ اچھا کرتا ہے کچھ. ہاں مائک لے لیجیے. جی استاذہ جی، ایک کوشچن ہے. لائک آئی ایم اے ویری ویک ہیومن بینگ، ہم سب ہیں، میں تو ایکسٹرا ہی ہوں. اب الحمدللہ تو رب العالمین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ ہمارے پاس ہیں، اتنا بتاتی ہیں. وی آر آؤٹ آف دوز ڈارک اسپیسز ویئر وی یوز ٹو بی. اب اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، اللہ کی محبت بھی ہے، یقین بھی ہے، توکل بھی ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں. بٹ اسٹل وین وی ڈو اوور دعاز دیر از آلویز دس بے یقینی یا ڈر. ہم اتنے ڈرپوک کیوں ہیں؟ ہم اتنے بے یقینی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. جو وہ کنیکشن ہے قوت ہاں وہ بیچ بیچ میں ڈراپ ڈسکنیکٹ ہوتا ہوتا ہے. ہے، وہ سگنل ڈراپ ہوتے رہتے ہیں. جی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. جی ہاں جی. یعنی اصل میں نا ہمارے آس پاس کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے جس سے ہم متاثر ہوتے ہیں. لوگوں کی جو باتیں ہم سنتے ہیں، یعنی کام کی بات تو ایک سنتے ہیں
اور بیکار کی 10 سنتے ہیں. تو وہ جو 10 ہے نا وہ ہمارے اوپر اثرات ڈالتی ہیں. پھر ہمارا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. دراصل شیطان انسان کو اللہ سے بدگمان کرتا ہے، اس لیے ہر موقع پر شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے کہ کسی چیز میں خلل نہ ڈالے، لیکن وہ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے دلوں میں بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. مگر یہ کیونکہ کہ ان کا ایمان اتنا ان کا اسٹرانگ. ایمان، ہاں، لیکن وہ کمزور نہیں ہے. تو وہ تو چونکہ ان کے پاس تو فرشتے بھی آتے ہیں نا، تو پھر ان کا ایمان تو ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. تو ہمارے ساتھ تو ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو ہمیں پھر انسانوں میں سے فرشتے ڈھونڈنے چاہیے. فرشتے سے مراد یعنی کہ نیک لوگوں کی کمپنی، کہ جہاں جو ہم سے آگے ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو بہت اچھی نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ کے دل پہ اثر نہ ہوتا ہے نا. تو پھر آپ سوچتے ہیں میں کیا کرتی ہوں، میں بھی اب ایسے اچھا ہی کروں. کسی کو آپ نے سنا کہ میں نے سورۃ النساء یاد کر لی، تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، تو آپ اپنے دل میں کیا سوچتے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکی، مجھے بھی تو کرنا ہے، میں بھی کروں گی. نیت باندھ لے. یہ نیکیوں کے خیال اور ارادے کیوں باندھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دوسروں کو کرتے دیکھا ہے. تو جو عمل ہوتا ہے نا دوسروں کو بہت بھاری ہوتا ہے. تو ایسی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پہ ہم لیک کرتے ہیں، کیونکہ سیچوریشن ہوگی، بہت کم ایسے لوگ رہ گئے. جی ہاں، وہ تو ساتھ ساتھ بھی چلتا جاتا ہے جس وقت گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، بالکل بالکل. جی شالا مائک دے دیجیے. استاذہ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جب نیکی اللہ کے لیے کی تو بس اللہ کے لیے کر دی، اب آگے سے آپ نے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا. تو استاذہ جی دوسرا نقطہ نگاہ نظریہ بھی جو ہے اس کو بھی ایکسپلین کر دیں. کئی لوگ اتنا زیادہ برڈن فیل کرتے ہیں، کچھ آپ نے ان کے لیے کر دیا، وہ تو اس چیز کا شاید ان کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی نیکی کوئی اللہ کے لیے بھی کر ہاں سکتا ہے. ان کو بس یہ ہوتا ہے کسی طرح سے کچھ ریٹرن کر دیں، کوئی کچھ بھی آپ کو تحفہ دے دیں گے، وہ آپ کے کام کا ہے یا نہیں کام کا، اپنے شاید ان کا بوجھ پتہ نہیں اتارنے یہ کے. والا. جی تو اس کا بھی استاذہ جی کوئی حل ہونا چاہیے. کتنا بھی کہتے رہو کہ یہ اللہ کے لیے، بلکہ ایک آدھ دفعہ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس طرح تو ہم بس آپس میں دو لوگ ہی لگے رہیں گے ایک دوسرے کا کرنے، کچھ اور آپ نہیں کر آگے سکیں گے. تیسرے کو جا کے نیکی کریں تو وہ میری نیکی کا وہ صحیح ہوگا، ہے، ریٹرن ہوگا. تو یہ بھی بالکل. ہمیں کرنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے لیے کر رہے ہے تو بس پھر اس کے لیے دل سے دعا کر دیں. بس ہم دعا کر دیں اس کو بس. یہ نہ کریں کہ اب ہم اس کو کچھ لوٹا دیں، اس کے کام کی چیز ہے بالکل یا نہیں ہے، بالکل. بس کچھ دے دیں اس کو. کانسیپٹس نہیں ہے نا، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. وہ بس ادلا بدلا ہی چلتا رہتا ہے. جی ہاں. ان کو پہلے بات کر لیں پھر ادھر. سر جی میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ کانسیپٹ کلیئر ہونے کی جو ایک بات ہے کہ شخصیت پرستی کا بھی ہمیں نہیں اندازہ، کہ ہم اتنا کسی کو اتنا اوپر چڑھا دیتے ہیں. کئی مرتبہ ہسبینڈز ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں، بچوں کی اتنی غلط تعریفیں کر کر کے ان کی عجیب حالت ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے بغیر ان کی تعریف نہ کی جائے. تو ان کی غذا بن جاتی ہے. جی تو پھر وہ کسی سے نہ نہیں سن سکتے، وہ کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے. یہ اس چیز کی بھی بارڈر لائن، ہمیں ہر چیز کی حدود ہیں اور ان حدود کو جاننا اصل بڑا میں ضروری ہے. حدود تو یہ دے دی گی نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے شدید، جہاں کہیں آپ زیادہ محبت کسی بھی چیز سے کرنے لگے فوراً کہیں نہیں مجھے اللہ سے اس سے زیادہ کرنی. اور اگر نہیں کر رہے تو رک جائیں، وہاں اپنے آپ کو روکیں. دیکھیں اپنے نفس کو تو خود ہی کنٹرول کرنا پڑے گا نا. جیسے گاڑی آپ چلاتے ہیں تو جب ٹکر ہونے لگے تو کیا کرتے ہیں؟ بریک لگاتے ہیں نا. عقل کی بات ہے نا، لگانی چاہیے. تو خود کو بھی اپنے اندر بھی بریکیں رکھیں کچھ. جی میں ایک سوال یہ کر رہی تھی کہ بہت سارے کام ویسے کرتے ہیں جیسے عبادت کے ہٹ کے، یعنی کہ گھریلو کام ہو گیا، بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، گروسری کر رہے ہیں، وٹ ایور، لیکن ہم نیت تو بعض اوقات نہیں کر رہے ہوتے ان سارے چیزوں کی اور ہم بھول بھی ایک جاتے ہیں. عمومی نیت کر رکھے، کر چھوڑیں ایک عمومی نیت. کافی رہے گا سادہ. جی ہاں، جنہیں تازہ بھی کرتے رہے اس کو، لیکن روز دہرایا کریں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اللہ سب کچھ تیرے لیے. اچھا اس کا چیک کہاں سے آئے گا؟ کہ جب آپ نے سب کچھ کیا اور ہسبینڈ نے رپلائی نہیں کیا اس کا، یا بچوں نے نہیں کیا. عام طور پہ تو گھر میں شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس وقت اپنے آپ کو ریمائنڈ کیا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ اپنا فرض پورا کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا.
اور रिवॉर्ड اپنے नहीं चाह रहे हम, वैसे मैं नहीं सुनना चाह रही कि मुझे نہیں तारीफ करें, نہیں लेकिन میں یہ सिर्फ کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا یا نہیں، تو اس وقت نیت کی تجدید ہو جائے گی. یہ وقت ہوتا ہے نیت کی تجدید کرنے کا. یعنی ایک تو عمومی نیت آپ نے کر لی میرا سب کچھ اللہ کے لیے کہہ دیا، آپ نے سوچ لیا، لیکن پھر بیچ میں آپ کو شیطان نے اکسایا اور آپ نے کوئی غلطی کی اس معاملے میں، تو پھر دوبارہ اس وقت تازی کر لیں نیت. جی جی مائک لیجیے. السلام علیکم. چچا ابھی توحید کا ذکر کیا تو سورہ کہف کی طرف دھیان گیا کہ صحاب کہف جو تھے ان کی اللہ سے شدید محبت، اللہ پہ توکل اتنا تھا کہ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس توحید لا الہ الا اللہ کو کتنا اس کو مقام دیا کہ ان کو ایک مثال بنا دیا اس کے دنیا کے لیے. بالکل. اب ہے ایک لفظ ہوتا ہے عبودیت اور ایک ہوتا ہے عبادت. ان دونوں کا فرق بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے. کبھی آپ عبودیت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے، کبھی عبادت کا. تو ان دونوں میں ایک مضبوط ربط ہے. دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، عبد عین بے دال، اور معنی میں بھی بہت قربت ہے. تو علماء نے ان میں فرق نہیں کیا، کبھی وہ توحید عبودیت کہیں گے، کبھی عبادت کہیں گے. اگر یہ الگ الگ ذکر ہوں تو ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے. اگر ساتھ ذکر ہوں تو عبادت کا معنی ہے ظاہری اور باطنی عبادات، اور عبودیت کا معنی ہوگا انتہا درجے کی محبت اور عاجزی جو اطاعت کا تقاضا کرتی ہے. تو یعنی عبادت ظاہری ہو گئی اور عبودیت باطنی کہہ لیں، اندر کی شدید محبت اور عاجزی. عبادت تو ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور عبودیت ہے بندہ بننا. ٹھیک ہے، بندہ بننا. بندہ بننا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بندہ بن کے رہو. کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ یعنی انسانیت کی حدود میں رہو، عاجزی اختیار کرو، بات سنو. اسی طرح یہ بھی عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر الفاظ میں حروف زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوتا ہے. تو عبادت میں حروف کم ہیں اور عبودیت میں حروف زیادہ ہیں، تو عام اور خاص بھی ہو جاتا ہے. تو عام عبودیت تمام آسمان والے اور زمین والوں کے لیے، زمین والوں کی اللہ کے لیے عبودیت ہے. سب اللہ کے غلام ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کے آنے والا ہے. یہ عام عبودیت ہے. اور خاص عبودیت کیا ہے؟ اطاعت اور محبت کی عبودیت، یعنی اطاعت کر کے محبت کے ساتھ آنے والے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. تو وہ عبد جو اوپر تھے نا، وہ مسلمان کافر سب کے سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں، سب جھکا کے نڑا کے جائیں گے. لیکن خاص بندے جو ہیں ان پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، وہ خوشی خوشی. تو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے دوستی کرنے والے، اللہ کے خاص بندے. اب توحید الوہیت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب میں ہونا چاہیے. توحید الوہیت کے تقاضے نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلے تھوڑے سے بتا دیتی ہوں. نمبر 1، توحید الوہیت کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے. دوسرا ہے تقاضا اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنا، یعنی ٹائم نکالنا عبادت کے لیے. کیونکہ کچھ لوگ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، حج کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، محتاجی دور کر دوں گا. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا.
پھر اس عبودیت کا تقاضا ہے اسی سے دعا کرنا، پھر ہے پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرنا، تکلیف اور کرب میں اسی کو پکارنا. یہ اس توحید کے تقاضے ہیں. اب نیکسٹ ہے توحید اسماء و صفات. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو، جو کسی کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، مسمى پر. یعنی جس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا. زمانہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ فعل ہو جاتا ہے. اور صفت کیا ہوتا ہے؟ وصف، جو کسی کی ذات کا ہو. یعنی وہ معنی اور اسماء و صفات سے مراد وہ معنی اور صفات ہیں جو ذات کے ساتھ قائم ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کے حق میں صفت جلال و جمال، عظمت و کمال ہیں، جیسے قدرت، ارادہ، علم اور حکمت. اور ایسی صفات جو غیروں سے اس کو الگ کر دیں، یعنی دوسروں میں وہ نہ ہو. تو توحید اسماء و صفات کا مطلب ہے بغیر تحریف، تعلیل، تکییف اور تمثیل کے اللہ پر ایمان رکھنا، ان تمام صفات پر ایمان رکھنا جن سے اللہ نے اپنی کتاب میں خود کو متصف کیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اللہ کے تمام ناموں اور صفات پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ آپ کی کتاب میں ہے، دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو اور چھوڑ دو انہیں جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ ضرور بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو عمل وہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. بے شک اللہ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ کا اسی اسم کے ساتھ نام رکھنا جس کے ساتھ اس نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کی زبان سے اپنی ذات کا نام رکھا ہے، اس میں اضافہ یا کمی نہ کرنا. ٹھیک ہے، نہ ان میں سے نہ ان کو بڑھانا اور نہ کم کرنا. اللہ کی ذات سے اس نام اور صفت کی نفی کرنا جس کی نفی خود اللہ کی ذات نے اپنی کتاب یا اپنے رسول کی زبان سے کی ہے. گویا اللہ کے لیے وہی ثابت کیا جائے اور اسی صفت کے ساتھ اس کو متصف کیا جائے جس کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی ذات کو متصف کیا یا اپنے رسول کے ذریعے متصف کیا، بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے. اب اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء ہیں اور کچھ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر اس کی صفات کمال کے ساتھ دلالت کریں. مثلا العلیم، الحکیم، السمیع، البصیر. تو یہ اسماء اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے علم اور حکمت اور سمع و بصر پر دلالت کرتے ہیں. تو اس طرح اسم 2 امور پر دلالت کرتا ہے اور صفت صرف ایک امر پر. یعنی اسم میں صفت بھی پائی جاتی ہے لیکن صفت میں اسم نہیں ہوتا، صفت نام نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی نام میں ذات کے ساتھ صفت بھی ہوتی ہے. جی ہاں، جبکہ صفت میں صرف صفت ہوتی ہے، ذات نہیں. مثلا اس کو عام زبان میں سمجھیں. آپ کا نام اگر ساجدہ ہے تو ضروری نہیں آپ کی صفت بھی ساجدہ ہی ہو. کیسے ہو سکتا ہے نام ساجدہ اور نماز ایک نہ پڑھی ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے، یہ اسم ہے، صفت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم بھی ایسا نہیں کہ جس میں صفت نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر کسی کو کہیں فلاں بہادر ہے، صفت صرف صفت بیان ہو رہی ہے، یہ اس کا نام تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا، اب سمجھ آ گئی. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی نام ہے
اس نام میں اس کی صفت بھی ہوگی، لیکن کچھ صفاتی نام ہیں جو اس کے ذاتی نام نہیں ہیں، جو اس کا نام نہیں ہے، صرف صفات ہیں. یعنی کچھ تو نام اور صفات اکٹھے ہیں، کچھ نام ایسے، اور کچھ صفات ہیں نام نہیں ہیں اس کے. ہاں؟ مثلاً وہ موت دیتا ہے تو ممیت اس کا نام نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ صفات کے باب میں نفی و اس بات کی توضیح دلائل شرعیہ کی روشنی میں. نمبر 1، آیات قرآنیہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی مانند کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، لیس کمثلہ شیء نفی ہے اور وہو السمیع البصیر اثبات ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور آپ اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. وتوکل علی الحی اثبات ہے اور الذی لا یموت نفی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں، توکل علی الحی، حی کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس میں اثبات افرمیشن ہے کہ یہ اس کے اندر ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر کہا جائے الذی لا یموت، کہ وہ مرتا نہیں، یہ نگیشن بھی ہے. یہ کامل ہو گیا نا. ایک ہے نا کہ اللہ زندہ ہے لیکن انسان بھی زندہ ہے، مگر انسان کو موت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں کامل ہے. واضح؟ اوکے. احادیث نبیہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثلث اللیل الآخر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے. یہ حدیث کس پہ دلالت کرتی ہے؟ اثبات پر، نزول کے ساتھ اثبات پر. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الدجال بین ظہرانی الناس وقال ان اللہ تعالی لیس بعور. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، یعنی آنکھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، سمیع ہے اور البصیر ہے. اب آپ دیکھیے کہ انسان بعض اوقات بھینگے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی آنکھیں بندوں کی طرح نہیں ہیں. کسی کے ساتھ مثال نہیں دے سکتے. تو یہ حدیث نفی صفات پر دلالت کرتی ہے، یعنی صفات میں سے کچھ چیزیں نہیں ہوتی. صفات دو طرح کی ہوتی ہیں نا، اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. تو اللہ کے لیے ساری اچھی صفات ہے، کوئی چیز نیگیٹو نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ہاں، ائمہ سلف نے صفات کے باب میں نفی و اثبات کے لیے 4 شرائط کا التزام کیا ہے. نمبر 1، عدم تحریف. نمبر 2، عدم تعطیل. نمبر 3، عدم تکییف. اور نمبر 4، عدم تمثیل. ابھی آگے بتاؤں گی آپ کو کہ چاروں کا مطلب کیا ہے، ابھی صرف اتنا پڑھ لیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا. اس باب میں چند ائمہ کرام کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا قرآن و سنت میں وارد تمام صفات کے اقرار کرنے، ان پر ایمان رکھنے، مجاز کو چھوڑ کر انہیں صرف حقیقت پر معمول کرنے پر اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے. ساتھ ہی وہ کسی صفت کی کیفیت بیان نہیں کرتے، یعنی کیفیت نہیں بیان کرنی ہوتی. یعنی مطلب کیا اس کا کہ قرآن و سنت میں جتنی بھی صفات آئی ہیں ان سب کو ماننا کیا ہے؟ لازم ہے. ان پر ایمان لانا ضروری ہے. ان کو ان کی اصل حقیقت پر لیا جائے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میٹافر ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی کیفیت نہیں بتائی جائے گی.
نمبر 3، امام احمد رحمہ اللہ نے کہا، یہ نمبر 2 ہونا چاہیے، امام احمد رحمہ اللہ نے کہا اللہ کو انہی صفات سے موصوف کیا جا سکتا ہے جن سے اس نے خود کو موصوف کیا. ہم اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف سے کوئی صفات نہیں بنا سکتے ایز اٹ از، یا جن صفات سے اس کے رسول نے اسے موصوف کیا ہے. اور ہم قرآن و سنت سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی جو قرآن و سنت میں آئی ہیں صفات ہم صرف لیں گے. نمبر 3، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے جن صفات کو ثابت کیا ہے ان تمام صفات کو بغیر تحریف، تعلیل، تکییف اور تمثیل کے ثابت کرنا ہے. اب یہ کیا چیزیں 4 تحریف یہ لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیے، تحریف، تعطیل، تکییف، تمثیل، ان کی وضاحت، ان شروط کی توضیح کا مطلب وضاحت. تحریف، اللہ کے اسماء و صفات میں اضافہ یا کمی کر دینا، الفاظ کی حالت یا اعراب کا بدل دینا. قرآن مجید میں تحریف کے بارے میں پڑھا نا، اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. تعطیل، اللہ کی کسی صفت کو اس کے اندر نہ سمجھنا، اسے معطل کر دینا، نگیٹ کر دینا، ہے ہی نہیں. تعطیل ویسے وہ چھٹی کو بھی کہتے ہیں نا اردو میں، پہلے وہ اردو میں ٹائم ٹیبل بنتے ہیں نا، عام تعطیل ہے چھٹی. تکییف کا لفظ کیفا سے ہے. کیفا کس کو کہتے ہیں؟ کس طرح؟ کیف تکفرون، کسی صفت کی ایسی کیفیت بیان کرنا جو اللہ یا اس کے رسول نے بیان نہیں فرمائی، اس کی اپنی طرف سے کیفیت بتانا اس کو کہ وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، خود سے باتیں کرنا، یہ نہیں جائز. استوا کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے ہے، بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، یہ تکییف ہوتا ہے. ہاں. تمثیل، اسماء و صفات کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا. ٹھیک ہے، اللہ کے ناموں کو یا اللہ کی صفات جو ہیں ان کو کسی اور چیز سے تشبیہ دینا کہ فلاں کی طرح. جی ہاں، فلاں ڈاکٹر کی طرح نہیں کہہ سکتے، کی طرح نہیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی، کیونکہ وقت ہونے کو ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پھر انشاءاللہ ہم تحریف کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل پڑھیں گے، تحریف کس کو کہتے ہیں اور پھر ناموں میں تحریف کیا ہوتی ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں. جی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان رہے ہیں نا، وہ کون ہے، کیسا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے ہم سب کو.